ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہفتے میں ایک ایسی عظیم الشان تہذیب کا نام و نشان مٹ جائے جو صدیوں سے علم اور ثقافت کا مرکز رہی ہو؟ بات ہے سن 1258 کی، جب بغداد، جسے دنیا کا دل کہا جاتا تھا، جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی تباہی کی کہانی نہیں، یہ تاریخ کے اس موڑ کی داستان ہے جہاں دنیا نے ایک خوفناک کروٹ لی تھی۔ تو آئیے اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ سنہرا دور کیسا تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر جانیں گے کہ منگولوں کا طوفان کیسے اٹھا، بغداد کے محاصرے کی تفصیلات کیا تھیں، اور پھر دیکھیں گے کہ اس لوٹ مار اور تباہی کے بعد تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سنہرے دور کی۔ دیکھیں، کسی بھی تباہی کی شدت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر داؤ پر لگا کیا تھا۔ 13ویں صدی کا بغداد کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ ایک خواب کی طرح تھا، ایک ایسی دنیا جہاں علم، فن اور ثقافت اپنے عروج پر تھے۔ 13ویں صدی کے بغداد کا تصور کیجیے، یہ وہ شہر تھا جسے اسلامی سنہرے دور کا تاج سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سڑکوں پر صرف تاجری نہیں بلکہ دنیا بھر سے بہترین ذہن یعنی سائنسدان، فلسفی اور فنکار گھومتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا عالمی مرکز تھا جہاں خیالات کی تجارت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ یہیں پر بیت الحکمت جیسی عظیم و شان لائبریری تھی۔ اسے آپ اس زمانے کا گوگل سمجھ لیں، جہاں صدیوں کا انسانی علم، ریاضی سے لے کر طب تک، سب کچھ محفوظ تھا۔ یہی وہ شہر تھا جس نے دنیا کو الجبرا جیسے علوم دیے، ستاروں کے نئے نقشے بنائے اور فلسفے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اور یہی وہ سارا خزانہ تھا جو اب خطرے کی زد میں تھا۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، طوفان کا اجتماع۔ جس وقت بغداد علم کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، اسی وقت مشرق سے ایک سیاہ سایہ مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب دو عظیم سلطنتیں ٹکراؤ کے دہانے پر کھڑی تھیں۔ ایک طرف تھی عباسی خلافت، جو اپنی شان و شوکت میں تو ڈوبی ہوئی تھی لیکن اندر سے کھوکھلی اور کمزور ہو چکی تھی، اور دوسری طرف تھی منگولوں کی وہ بے رحم آندھی جسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں طاقتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ عباسی خلیفہ مستعصم اپنے دربار کی سیاست اور اندرونی جھگڑوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی سلطنت کی سرحدوں پر کیا طوفان پنپ رہا ہے۔ دوسری طرف چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان ایک ایسی فوج کی قیادت کر رہا تھا جو نظم و ضبط اور بے رحمی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، فتح اور صرف فتح۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو جو پیغام بھیجا وہ تاریخ کے سب سے سرد اور دھمکی آمیز پیغامات میں سے ایک ہے۔ اس نے لکھا، آسمان کی طرف بھاگ جاؤ یا زمین میں چھپ جاؤ۔ یہ مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں تھی، یہ ایک کھلا الٹیمیٹم تھا، یا تو جھک جاؤ یا پھر مٹ جاؤ۔ اور یہیں پر خلیفہ نے وہ غلطی کی جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنی۔ اس نے اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اب تصادم طے تھا، ایک عظیم شہر کے آخری دن شروع ہو چکے تھے۔ شہر کی فصیلوں کے اندر لاکھوں لوگوں کو یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ ان کا مقدر ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اور پھر جو ہوا وہ بہت تیزی سے ہوا۔ 29 جنوری کو منگول فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر 5 فروری کو شہر کی مشرقی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ خلیفہ نے مذاکرات کی ایک آخری ناکام کوشش کی، اور 13 فروری کو وہ شہر جس نے 500 سال تک اسلامی دنیا پر حکمرانی کی تھی، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوچیں، صرف 2 ہفتے اور ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ہتھیار ڈالنے کا مطلب امن نہیں تھا، بلکہ یہ تو تاریخ کے سب سے ہولناک قتل عام کی شروعات تھی۔ اگلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا وہ صرف ایک شہر کی شکست نہیں تھی، وہ انسانیت کے دل پر لگا ایک بہت ہی گہرا زخم تھا۔ 8 لاکھ، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق صرف پہلے ہفتے میں اتنے لوگ مار دیے گئے۔ بغداد کی وہ گلیاں جو کبھی شاعروں اور عالموں سے بھری رہتی تھیں، اب لاشوں سے پٹی پڑی تھیں۔ یہ ایک شہر کا قتل تھا، اور وہ بھی تاریخ کے سب سے بے رحم پیمانے پر۔ اس وقت کے ایک تاریخ دان نے لکھا، اور اس کی یہ بات آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، کہ دریائے دجلہ کا پانی پہلے کتابوں کی سیاہی سے کالا ہوا اور پھر مقتولین کے خون سے سرخ۔ کالا اس لیے کیونکہ بیت الحکمت کی لاکھوں کتابیں دریا میں پھینک دی گئی تھیں، اور سرخ اس لیے کیونکہ شہر کے باشندوں کا خون بھی اسی دریا میں بہہ رہا تھا۔ یہ صرف جانوں کا ہی نہیں، علم کا بھی قتل عام تھا۔ تو آخر تباہ کیا کیا ہوا؟ سچ پوچھیں تو سب کچھ۔ بیت الحکمت اور نہ جانے کتنی ہی دوسری لائبریریاں، بڑے بڑے محلات، مساجد، ہسپتال، اور وہ جدید نہری نظام جس نے ریگستان کو ایک باغ میں بدل رکھا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صدیوں کی جمع شدہ دانش اور علم دریا کی لہروں میں بہہ گیا، اور بغداد تہذیبی طور پر کئی صدیاں پیچھے چلا گیا۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف،
تاریخ میں ایک ورثہ جب دھواں چھٹا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بغداد کی راکھ سے ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 1258 نے تاریخ کا رخ کیسے مڑا اور اس کے اثرات آج تک کیوں محسوس کیے جاتے ہیں۔ بغداد کا زوال دراصل ایک پورے عہد کا خاتمہ تھا۔ 500 سال پرانی عباسی خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسلامی دنیا کا سیاسی اور ثقافتی مرکز بغداد سے منتقل ہو کر مصر اور دوسرے علاقوں میں چلا گیا، اور علم کا وہ سنہرا دور جس نے دنیا کو اتنی روشنی دی تھی ماند پڑ گیا۔ لیکن ہر خاتمہ ایک نئی شروعات بھی ہوتا ہے۔ اس واقعے نے خطے میں الخانی جیسی نئی سلطنتوں کے لیے راستہ بنایا۔ یوں سمجھیں، تاریخ کا ایک باب بند ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے، جب علم کا کوئی مرکز تباہ ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے کیا کھو جاتا ہے؟ بغداد کی کہانی ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ تہذیب اور علم کی عمارت کتنی نازک ہوتی ہے۔ جب ایک کتاب چلتی ہے تو صرف کاغذ نہیں جلتا، بلکہ انسانیت کا ایک حصہ، ایک خیال، ایک خواب ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جاتا ہے۔